الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، ماہ نومبر 2020 کی ایک نئی کلپ بعنوان پاکی صفائی کے 10 فائدے، پاکی صفائی کے 10 ثمرات، اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکی صفائی اسلام کا ایک بنیادی وصف ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ باحکمت تعلیم ہے بندوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ پاک صاف رہیں، اپنے دل اور دماغ کو، بدن کو، اپنے جسم کو، یعنی ظاہری اور باطنی پاکی سے وہ مزین ہو۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تمام غیر اسلامی جو ادیان ہیں، جو ادیان باطنہ ہیں، جو غلط دین دھرم دنیا میں رائج ہیں، ان میں اور اسلام میں ایک یہ بنیادی فرق ہے کہ اسلام پاکی صفائی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ خاص طور پر ہمارا جو ہندوستان کا اور دوسرے ممالک کے جو ہندو مذہب کے ماننے والوں کا معاملہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پاکی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ پیشاب کرے اور ایسے اڑ گئے بغیر پانی کا استعمال کیے، جبکہ اسلام میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، پیشاب وغیرہ کے بعد پانی کے استعمال کی، حتیٰ کہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور نہ بچنے والوں کے لیے عذاب قبر کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ بندہ مومن ہمیشہ پاک صاف رہے، چھوٹے حدث سے بھی اور بڑے حدث سے بھی۔ چھوٹے حدث کا مطلب یہ ہے کہ جس میں صرف وضو سے آدمی کو پاکی حاصل ہوتی ہے، بڑے حدث سے مطلب یہ ہے کہ جس میں غسل کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ہر دونوں حدثوں سے پاک صاف رہنا یہ مومن کا شعار ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی دونوں پاکیوں میں بندھا رہے، دونوں پاکیوں سے وہ جڑا رہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پاکی صفائی کے کچھ ثمرات، جس کو ہم نمبر کے حساب سے 10 تک ترتیب دیے ہیں، آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اس لیے کہ اسلام میں پاکی صفائی، نظافت اور طہارت کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کے بڑے فائدے اور بے شمار ثمرات قرآن حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور طہارت اور پاکی صفائی میں انگنت حکمتیں اور قلب و قالب، جسم اور روح کے لیے بے انتہا منافع ہیں۔ بات صرف ہاتھ پاؤں کے دھونے کی نہیں، بلکہ وضو غسل میں بہت ساری مصلحتیں، حکمتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے بغیر کسی طوالت کے
آمدم برسر مطلب کے طور پر نمبر وار فائدے گنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ غور سے، دل جمعی سے، یکسوئی سے ان کو سماعت فرمائیں اور ان فائدوں کو ذہن میں بٹھا کر ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ طہارت اور پاکی صفائی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ وضو یا غسل کرنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی وضو آدمی کرے تو اس کے بدن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا غسل کرے پاکی کی نیت سے تو اس کے بدن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ پاکی صفائی غسل اور وضو کے ذریعے مکفرۃ للذنوب کلھا، یعنی مکمل تمام گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی اس کی جو ہے اہمیت ہے پاکی صفائی کی، کہ تمام گناہوں کے معاف ہونے کا یہ باعث ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ ہاتھ، پیر اور چہرہ وغیرہ یہ وہ مقامات ہیں جنہیں بندہ اپنے جسمانی اور دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی آدمی ہاتھ سے، پیر سے، چہرے سے دنیا میں کام دھندا کرتا ہے، کام وغیرہ کرتا ہے، مصروفیت میں رہتا ہے، تو ہاتھ سے، پیر سے، چہرے سے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ ہاتھ، پیر، چہرہ وغیرہ یہ انسان کی وہ اعضاء ہیں جن کو گناہوں کے دروازے کہا گیا ہے۔ یہ اعضاء، ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ وغیرہ، یہ گناہوں کے دروازے ہیں، یعنی ان سے گناہ انسانی بدن میں داخل ہوتے ہیں۔ ان دروازوں کو بند کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ چہرے میں کان ہے، چہرے میں آنکھ ہے، چہرے میں زبان ہے، سونگھنے اور چکھنے کی حس ہے، اسی طرح بدن کے دیگر اعضاء جن سے ہر لحظہ، ہر لمحہ گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے وضو اور غسل کے بہانے بندے کے گناہوں کی معافی کا انتظام کیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا توضأ العبد المؤمن، کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، خرجت خطایاہ من فیہ، تو گناہ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَنْصَرَ خرجت الخطایا من انفہ، یعنی منہ دھوتا ہے تو منہ کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک دھوتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرجت الخطایا من وجہہ، تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں کے کناروں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب وہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرجت الخطایا حتی تخرج من تحت اظفار یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اذا مسح برأسہ، جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے، خرجت الخطایا من رأسہ، تو اس کے سر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ حتی تخرج من اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں سے اس نے جو گناہ کیے ہیں یا کانوں کے ذریعے جو گناہ ہوئے ہیں، ان کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اذا غسل رجلیہ،
جب وہ اپنے دونوں پیروں کو دھوتا ہے خرجت الخطایا من رجلیہ، اس کے دونوں پیروں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من اظافر رجلیہ، یہاں تک کہ اس کے دونوں پیروں کے ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد اور سنن نسائی میں آئی ہے۔ ترمذی شریف میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، خرجت ذنوبہ مع الماء، پانی کے دھلنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ نکلتے جاتے ہیں، اور مع آخر خطر الماء، یہاں تک کہ اس کے وضو کے آخری پانی کے خطرے سے اس کے گناہ بدن سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے وضو کے اعضاء کو مندیل سے یا رومال سے صاف کرنے کو ناپسندیدہ اور مکروہ قرار دیا ہے، تاکہ گناہ کے جھڑنے کا وقت دراز سے دراز تر ہوتا جائے۔ یہ گویا عبادت کی زائد شکل ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے فارغ ہونے کے بعد کسی زوجہ مطہرہ نے آپ کو مندیل پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی جھڑانے لگے۔ مسند احمد، نسائی اور ترمذی کی روایتوں سے معلوم ہوا کہ وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تمام ارکان اور شروط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تبھی اس وضو کا یہ فائدہ بندے کو حاصل ہوگا۔ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 6 کا آخری جملہ ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یہاں نعمت سے مراد علماء کرام نے تکفیر السیئات، گناہوں کی معافی قرار دیا ہے۔ تو یہ وضو کا غسل کا فائدہ نمبر 1 ہے۔ میں یہیں اپنی اس کلپ کو ختم کرتا ہوں۔ کلپ نمبر 2 میں فائدہ نمبر 2 سے ہماری بات شروع ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔